السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزاج ہے اور وہ آج بیان کر رہا ہوں، آئندہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ وہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں، یعنی جس مسئلے میں روایات میں اختلاف، اس میں امام اعظم اس روایت کو لیتے ہیں جس میں احتیاط کا پہلو۔ یہ امام اعظم کا خاص مزاج ہے۔ اور معاملات کی جو روایات ہیں ان میں امام اعظم اس روایت کو لیتے ہیں جس میں عدل اور انصاف کی زیادہ رعایت ہے، کیوں عبادت کا مدار احتیاط پر ہے اور معاملات کا مدار انصاف پر ہے، لہذا جون سی روایت میں عدل و انصاف زیادہ سمجھ میں آتا ہے، امام اعظم وہ روایت لیتے ہیں۔ اور عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادات ہیں۔ ان عبادات میں وہ روایت امام اعظم لیتے ہیں جس میں احتیاط کا پہلو۔ یہ امام اعظم کا خاص مزاج ہے اور اس مزاج کے لیے کوئی دلیل نہیں پیش کرنی، یہ تو مومن کو یہ مزاج ہونا ہی چاہیے۔ لہذا اس ضابطے کو ذہن میں رکھ کر کے آئندہ جب تک کتاب الحج ختم ہو وہاں تک اسی ضابطے پر امام اعظم کے اجتہادات ہوں گے کہ اگر روایات میں اختلاف ہے تو امام اعظم وہ روایت لیں گے جس میں احتیاط کا پہلو۔ دیکھو، ایک شخص مثل ثانی میں اثر پڑتا ہے، یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ ممکن ہے ابھی اثر کا وقت ہی شروع نہ ہو۔ ایک شخص شفق ابیض ختم ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لیتا ہے، یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ ممکن ہے ابھی عشاء کا وقت ہی شروع نہ ہو، لہذا احتیاط اس میں ہے کہ تیسرا مثل شروع ہونے کے بعد ہی اثر پڑھو اور شفق ابیض غروب ہونے کے بعد ہی عشاء پڑھو تاکہ بالیقین اثر اور عشاء صحیح ہو جائے۔ اور احتیاط کا پہلو یہ بھی ہے کہ ایک مثل ختم ہونے سے پہلے ظہر پڑھ لو، شفق احمر ختم ہونے سے پہلے مغرب پڑھ لو۔ ممکن ہے مثل ثانی ظہر کا وقت نہ ہو، ممکن ہے شفق ابیض مغرب کا وقت نہ ہو، لہذا تاخیر مت کرو، ایک مثل ختم ہونے سے پہلے ظہر پڑھ لو، شفق احمر میں مغرب پڑھ لو۔ احتیاط یہی ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری میں دیر ہو جائے، بس میں سفر کر رہا تھا، مثل اول کے ختم تک بس پہنچی نہیں اپنی جگہ پر، مثل ثانی میں پہنچی، تو اب ظہر پڑھو، کیونکہ یا تو ظہر ادا ہوگی، اگر ظہر کا وقت ہے تو ظہر ادا ہوگی، اور اگر فرض کرو نفس الامر میں ظہر کا وقت نکل گیا ہے تو ظہر قضا ہوگی۔ ذمہ بہرحال فارغ ہوگا، ادا ہو کر فارغ ہوگا یا قضا ہو کر فارغ ہوگا۔ ایسے مغرب میں اگر کسی مجبوری میں دیر ہو گئی تو شفق ابیض میں مغرب پڑھو، اگر وہ مغرب کا وقت ہے تو ادا ہو جائے گی، نکل گیا ہے تو قضا ہو جائے گی، ذمہ بہرحال فارغ ہو جائے گی۔ کہنا ہے کہ حالت اختیار میں ظہر کو ایک مثل سے مؤخر نہیں کرنا، شفق احمر سے مغرب کو مؤخر نہیں کرنا۔ مجبوری کی حالت کے احکام یہ ہے۔ یہ مسئلہ میں نے مختصر طریقے پر بتایا۔ امام اعظم کا مزاج یہ ہے اور اس مزاج کے مطابق ہمیں عمل اس طرح کرنا ہے۔ اس لیے علماء دیوبند کا فتویٰ درحال ہے کہ عراق میں، ترکی میں فتویٰ صاحبین کے قول کے مطابق جو روایت امام اعظم کی اسی پر فتویٰ ہے، مگر علماء دیوبند نے اس پر فتویٰ نہیں دیا ہے۔ کیوں نہیں دیا ہے؟ امام اعظم کے مزاج کے خلاف ہے۔
इबादत के बाब में एहतियात के खिलाफ है। लिहाजा असर ज़ोहर हमेशा एक मिसल से पहले पढ़ी जाती है, दूसरे मिसल में ज़ोहर को मौखर नहीं किया जाता, और असर हमेशा तीसरे मिसल के बाद पढ़ी जाती है। यही एहतियात का पहलू है। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।